Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्परेचर स्केल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम जो है बारी बारी तीनों स्केल्स को कवर करेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन तीनों को कवर अप करेंगे। तो चलिए इन तीनों को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन आमीन आमीन। इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, चूँकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड जो है वो एक ही स्केल के नाम हैं। The numerical values assigned to lower and upper fixed points are 0 and 100। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हर जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उस पर दो स्केलिंग की जाती हैं। एक होता है स्टूडेंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक सबसे कम और एक सबसे ज़्यादा, ये दो पॉइंट्स होते हैं और ये बिल्कुल फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ सकती और ये फिक्स्ड होते हैं। सेल्सियस स्केल के केस में जो है दो पॉइंट जो फिक्स होते हैं। नीचे वाला जो यानी जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कितना होता है 0, और जो अपर होता है वो होता है स्टूडेंट 100। यानी ऊपर हमने पढ़ा था कि एक स्टीम पॉइंट होता है और वो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, और एक आइस पॉइंट होता है जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट, सेल्सियस स्केल के नतीजे के केस में जो 0 होगा वो आइस फिक्स्ड पॉइंट होगा चूँकि ये लो है, और जो 100 होगा वो जो है स्टीम फिक्स्ड पॉइंट होगा क्योंकि ये सबसे हाई होता है। स्टूडेंट, यानी जब इससे हमें पता चला कि जब प्योर आइस मेल्ट करेगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो 0 होगा, और जब पानी बॉयल करेगा, चूँकि हमने स्टीम में पढ़ा, स्टीम पॉइंट में पढ़ा था कि ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर पानी बॉयल करता है। तो जब इस टेम्परेचर या इस थर्मामीटर के अकॉर्डिंग जब पानी बॉयल करेगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 सेल्सियस होगा। सो इसी वजह से इसे सेंटीग्रेड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सेंटर से लेकर जो है 100 ग्रेड तक इसकी इक्वल डिवीजन्स होती हैं। सो यहाँ पे जो 0 होगा उसको हम कहेंगे कि ये आइस पॉइंट है, जो 100 होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, स्टीम पॉइंट है। सो जो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0 एंड 100 होंगे। आगे देखिए, एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज़ इज़ 100। चूँकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 100, यानी 0 और 100 के दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कितने हैं, 100 हैं। सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसलिए कहता है कि 0 और 100 के दरमियान जो जितनी भी स्पेस आ रही है हमने इसको 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर यानी जो 100 हिस्से हैं उसके अंदर हमने इनको डिवाइड किया है, और हर हिस्सा जो है वो 1 सेंटीग्रेड डिवीजन के बराबर होता है। इसके अंदर जो ईच पार्ट इज़ नाउन एज 1 सेंटीग्रेड, इसका कहने का यही मतलब है कि हर छोटी लाइन या हर छोटी डिवीजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीग्रेड कहते हैं, और ये 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्टूडेंट, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर और कभी कभी साइंस के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ तक तो था स्टूडेंट सेल्सियस के बारे में। हमने पढ़ा कि सेल्सियस जो है उसका जो लो पॉइंट होता है वो 0 और हाई पॉइंट 100 होता है, और इन दोनों के दरमियान जो पार्ट्स हैं उनको 100 इक्वल डिवीजन के साथ उनको डिवाइड किया गया है, और हर छोटी जो लाइन होती है वो 1 के बराबर होती है। सो यहाँ तक सेंटीग्रेड के बारे में था। आई होप कि आपको ये 3-4 जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर, वो समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसकी फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ। उसमें क्या कहा गया है कि इन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ लेबल्ड एज 32 एंड अपर एज 212। यानी जो इसमें आइस पॉइंट होता है जहाँ पर पानी जो है वो मेल्ट हो रहा होता है वो कितना होता है इसका, 32, और जो इसका अपर है यानी जहाँ पर पानी बॉयल हो रहा होता है वो इसका कितना है, 212। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज़ 180। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, स्टूडेंट माइनस करके देखिए, 212 में से 32 को निकालिए तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो आएगा 180। तो जो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 180 है। इसीलिए जैसे हमने सेल्सियस स्केल के केस में पढ़ा था कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है 0 और 100 के दरमियान वो कितना है, 100। इसीलिए जो हर छोटी लाइन होगी वो बराबर होगी 1 के, और चूँकि 100 लाइनें थी इसलिए हर लाइन रिप्रेजेंट करती है 1 सेल्सियस को। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में हमने पढ़ा कि इसकी जो टोटल लाइनें होती हैं वो होती हैं 180। सो इन दिस स्केल द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स
is divided into 180 equal points. اسی لیے جو یہ اسپیس ہے فل تھرمومیٹر کی، اس کو ہم نے 180 ڈویژنس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، اور چونکہ ہر لائن چھوٹی لائن جو ہے 1 فارنہائٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، چونکہ اس کے اندر 180 ہی لائنیں ہیں، اسی لیے ہر چھوٹی لائن جو ہے وہ جو ہے 1 فارنہائٹ کو ریپرزینٹ کرے گی۔ سیلسیس اینڈ فارنہائٹ اسکیلز آر جنرلی یوزڈ ان آرڈینری لائف، یعنی یہ جو دونوں اسکیلز ہیں ان کو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹ ہم ڈیلی لائف جیسے ویدر فورکاسٹ آ گیا، یعنی ویدر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یا اسٹوڈنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے کہ کوکنگ وغیرہ میں ہم نے اسکیلز یوز کرنے پڑ جاتے ہیں، سو یہ دونوں جو اسکیلز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو سیلسیس اسکیل ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو ہے ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ جو سیلسیس اسکیل ہے وہ زیادہ تر دنیا میں پاکستان میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور جبکہ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ جو فارنہائٹ اسکیل ہوتا ہے وہ زیادہ تر امریکہ میں یا یو ایس اے میں زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ سو یہ اسٹوڈنٹ ڈفرینس تھا سیلسیس اور فارنہائٹ اسکیل کے ان بٹوین۔ اب جو تھرڈ ہمارے پاس اسکیل آ جاتا ہے وہ ہے کیلون اسکیل، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیر از اے تھرڈ اسکیل آف ٹیمپریچر ناؤن ایز دا کیلون اسکیل، اور یہ جو تھرڈ اسکیل کی جو کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ہے کیلون اسکیل، اور اس کو ہم ایبسلیوٹ ٹیمپریچر اسکیل بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے سیلسیس کے 2 نام پڑھے، ایک سیلسیس اور دوسرا کیا ہم نے پڑھا سینٹی گریڈ اسکیل، اور یہ کیلون کے بھی 2 نام ہوتے ہیں، ایک کیلون اور دوسرا جو ہے ایبسلیوٹ ٹیمپریچر اسکیل۔ اس کو کہتا ہے کہ دونوں ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب جو کیلون اسکیل ہے اس کو اسپیشلی طور پر سائنٹیفک استعمالات کے لیے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو اس کا لوور پوائنٹ ہے، یا جس پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز میلٹ ہوتی ہے، اس کو نیچرل 0 پوائنٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو ایبسلیوٹ 0 پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ جو کیلون اسکیل ہے اس میں جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کو نیگیٹو ویلیوز میں لیا جاتا ہے، اور فزکس اور کیمسٹری جو ہے کیونکہ ان دونوں میں ہمیں جو ریڈنگز ہیں وہ نیگیٹو میں لینی پڑ جاتی ہیں، اس لیے وہاں پر ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ اٹ از یوزڈ ان سائنٹیفک میجرمنٹ، یعنی اس کو سائنٹیفک میں سائنس میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے جب مالیکولز کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنی ہو، انرجی یا گیس لاز کے اوپر، یا تھرمو ڈائنامکس اسٹڈی کرنے ہوں، تو پھر ان فیلڈز میں ہم کیلون اسکیل کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ایک نیچرل اسکیل ہوتا ہے، اور اس کو ایبسلیوٹ 0 اسکیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ بالکل آسان اور ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو سائنس میں یوز کیا جاتا ہے۔ In Kelvin scale, the lower and upper fixed points are labeled as 273 and 373، یعنی جو اس کے فکسڈ پوائنٹ ہیں، جو لوور پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے 273، یعنی ایک ایسا پوائنٹ جہاں پر پانی جو ہے وہ جہاں پر اس کا فریزنگ پوائنٹ یا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور 333 جو ہے وہ اس کا ہائی پوائنٹ ہے جہاں پر کوئی واٹر ہے وہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو 273 ہے اس کو واٹر فریزنگ پوائنٹ یا اس کو آئس پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور 333 جو ہے وہ فکس ہائی پوائنٹ ہے اور اس کو بوائلنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے اسٹوڈنٹ یہاں پر یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سینٹی گریڈ اور فارنہائٹ کے کیس میں ہم نے ان دونوں کو ڈگری کے ساتھ لکھا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہم نے اس کو ڈگری کے ساتھ لکھا ہے اور اس کو ڈگری کے ساتھ لکھا ہے، لیکن کیلون کے کیس میں ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کو ڈگری کے بغیر لکھیں گے۔ ایز دا ڈفرینس بٹوین دیز ویلیوز از 100۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم 333 میں سے 273 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا؟ 100 آئے گا۔ سو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جو لائننگ ہوگی وہ 100 ہوگی، چونکہ سیلسیس اسکیل کے کیس میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا ٹوٹل ڈویژن کتنی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مینشن بھی کیا گیا ہے کہ کیلون کی بھی 100 ڈویژن ہے اور سیلسیس کی بھی 100 ڈویژن ہے، لیکن جو فارنہائٹ اسکیل ہے اس کی 100 ڈویژن نہیں بلکہ اس کی 180 ڈویژن ہے، اور اس کی وجہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ سو یعنی معلوم ہوا کہ 2 پوائنٹس کے درمیان جو ڈفرینس ہے یا جو وڈتھ ہے بالکل سیلسیس کی اور کیلون کی سیم ہوگی، جبکہ فارنہائٹ کی ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ لینتھ تو اس کی اتنی ہی ہے لیکن اس کی ڈویژنز زیادہ ہیں، اس لیے ان کے جو پوائنٹ کے درمیان فاصلہ یا گیپ ہوگا وہ کم ہوگا، لیکن ان دونوں کی جو ڈویژنز ہیں وہ بالکل سیم ہوں گی۔
یعنی ان کے جو سٹیپس ہوں گے وہ بالکل سیم ہوں گے، صرف جو 0 پوائنٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور سیلسیس میں جو 0 ہے وہ آئس پوائنٹ ہے، جبکہ کیلون میں جو 0 ہے وہ 0 ایبسلیوٹ 0 ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیلون میں جو 0 ہے وہ اس کا آئس پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا 0 ایبسلیوٹ پوائنٹ ہے۔ اس کو 0 ایبسلیوٹ، اس کے جو 0 ہوتا ہے اس کو ہم ایبسلیوٹ 0 کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ بتایا کہ جو ویل کینون ہے وہ 1 سیلسیس کے ہی برابر ہوگا، چونکہ ان کی ڈویژن سیم ہے اس لیے ان کے ایچ اسٹیپ جو ہوگا وہ ایکول ہوگا۔ دا 0 پوائنٹ آف دی اسکیل از دا ٹمپریچر ایٹ وچ دا مالیکیولز آف دا سبسٹانس سیز ٹو موو، یعنی جو اس کیلون کا جو 0 پوائنٹ ہے، یعنی جو اس کا ایبسلیوٹ 0 پوائنٹ ہوگا، جو اس کا فکسڈ آئس پوائنٹ ہوگا، وہ اسٹوڈنٹ ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، سیز ہو جاتے ہیں۔ سیز کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل وہ موومنٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ایسا ٹمپریچر ہوتا ہے جہاں مالیکیولز کی موومنٹ رک جاتی ہے۔ دیر ایوریج کائنیٹک انرجی بیکمز 0، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹمپریچر ہوتا ہے جہاں پر مالیکیولز کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ بالکل 0 ہو جاتی ہے، وہ موومنٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ دس از نون ایز ایبسلیوٹ 0 اینڈ اٹس ویلیو از -273.15 سینٹی گریڈ، یعنی یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایبسلیوٹ 0 کہتے ہیں، اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے -273.15۔ اور جو اسٹوڈنٹ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو ایبسلیوٹ 0 کی ویلیو ہوتی ہے وہ مائنس میں ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا ٹمپریچر ہوتا ہے جہاں پر ساری موومنٹس رک جاتی ہیں اور مالیکیولز بالکل جو ہے ایک ریسٹ میں آ جاتے ہیں، موومنٹ شو نہیں کرتے، کیونکہ ان کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ بالکل 0 ہو جاتی ہے، اور وہ ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے -273.15۔ فور کیلکولیشن اٹ از سمپلی ٹیکن ایز 273، یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی کیلکولیشنز کے لیے یا اپنی آسانی کے لیے ہم سمپل 273 لکھ دیتے ہیں، 15 کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو مس کر دیتے ہیں، سمپل ہم -273 سیلسیس لکھ لیتے ہیں کہ جو ہے ایبسلیوٹ 0 کی ویلیو اتنی ہوتی ہے۔ ایبسلیوٹ 0 از دا لوئسٹ پاسبل ٹمپریچر ایور ٹو بی ان دا ہول یونیورس، یعنی اگر پوری یونیورس میں سب سے جو لوئسٹ یا سب سے کم ٹمپریچر جو ہوگا وہ 273 ہے، اس سے لو ٹمپریچر نہیں ہو سکتا۔ یہ یونیورس میں سب سے لوئسٹ پاسبل ٹمپریچر ہے جس کا نام کیا ہے ایبسلیوٹ 0، اور اس کی ویلیو کیا ہے -273، اور یہ کس کیس میں ہوتا ہے؟ کیلون تھرمومیٹر کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو جو ہے سائنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جو مالیکیولز وغیرہ کے کیس میں یا فزکس اور کیمسٹری میں زیادہ تر فزکس اور کیمسٹری میں جو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے زیادہ تر اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ دا میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ بلو ایبسلیوٹ 0 ٹمپریچر، کہتا ہے کہ جو میٹر ہے، فار ایگزامپل آپ نکالیں لیں کہ سالڈ ہے، لیکوڈ، گیس، کہتا ہے کہ یہ ٹمپریچر اتنا کم ٹمپریچر ہے کہ اس کو صرف ہم زیوم کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی بھی میٹر ریئلٹی میں اس ٹمپریچر پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو یہ جو ٹمپریچر ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا میٹر کے کیس میں۔ سو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے ہم انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کنورژن آف ٹمپریچر فرام ون اسکیل ٹو اندر، کہ اگر ہم نے کنویئر کرنی ہو ایک اسکیل سے دوسری اسکیل میں تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔